بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام احوالِ ہزارہ تہاڈا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر ناظرین اج دے احوالِ ہزارہ وچ اسی موجود ہاں ہری پور پریزن سٹاف اکیڈمی جتھے کہ ٹریننگز ہوندیاں نے. اس تو پہلے میں دستا چلاں کہ اتھے جڑی جیل وچ جڑی خواتین یا مرد حضرات نوکریاں کردے نے انہاں ٹریننگ دتی جلدی ہے تھے. اس تو پہلے خیبر پختونخوا وچ یہ اکیڈمی نہیں یہ جڑے خیبر پختونخوا دے جتنے بھی جیل جڑے کم لوگ کردے جڑی نوکریاں کردے انہیں ٹریننگاں جڑی ہوندیاں وارڈز دی جڑی ٹریننگ ہوندیاں وہ جڑے ہے پنجاب بھی جلدی ہوندے لاہور جلدی ہوندے لیکن ہن وہ ٹریننگاں ہری پور وچ بھی ہوندیاں نے پہ. تو اسی حوالے نال اج اتھے خواتین دی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے تے اس دے نال انہاں ٹریننگ مکمل کیتی. انہاں نال گل بات کرساں اتھے سٹاف نال گل کرساں ساڈے نال رہو. جی ناظرین ساڈے نال ہن موجود نے محترمہ فوزیہ تاج صاحبہ پہلی کمانڈنٹ نے اتھے اسی انہاں کول گپ شپ کرساں. السلام علیکم. وعلیکم کیا حال السلام. ہے ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ. جی جو ٹرینر نے انہوں دی پاسنگ آؤٹ بھی ہوئی تو کیا سو کے ٹو ٹی وی سب تو پہلے اپنا تعارف ہی کراؤ ناظرین. میں سب تو پہلے K2 TV دا بہت شکریہ ادا کر دیاں کہ تسی اتھے آئے ہو اساں دی کوریج واسطے تے بہت خوشی ہوئی ہے. میں اپنا پہلے تعارف اگر کرواؤں میرا نام فوزیہ تاج ہے تے میں اس وقت پریزن سٹاف ٹریننگ اکیڈمی دی کمانڈنٹ کی حیثیت نال اتھے کم کردی ہاں. اساں دی جڑی اکیڈمی ہے وہ 15 اگست 2022 وچ فعال ہوئی تے اس تو بعد 1377 دے قریب ٹرینیز اتو مختلف ٹریننگ کورسز وچ پاس آؤٹ ہوئے تے اس وقت اساں کول جڑی چلدی ہے وہ خواتین دی ٹریننگ چلدی ہے. یہ خواتین پورے KP تو بلانگ کردی ہیں اور انہاں ہر وہ ٹریننگ کیتی ہے جڑی کہ اساں اپنے میل ٹرینیز وا کروائی ہے. پہلے اس تو پہلے اساں کول چونکہ ٹریننگ اکیڈمی نہیں تے ٹرینیز اساں دے وہ ناپا لاہور ہی جلدے تے اوتے اساں پتہ ہے کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پنجاب خیبر پختونخوا دی واحد ٹریننگ اکیڈمی ہے. جی یہ واحد ٹریننگ اکیڈمی ہے. تو تساں آپ بھی پتہ ہو سی کہ کسی بھی ادارے دے مستحکم ہونا واسطے اس دی ایک اکیڈمی ضروری ہے کیونکہ جس وقت تک تساں دے ٹرینیز یا تساں دے امپلائیز جڑے ہیں وہ ڈسپلن نہ ہوسن اس وقت تک تساں دے جڑا انسٹیٹیوٹ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تے اس واسطے اساں واسطے ایک ٹریننگ اکیڈمی دا قیام بہت ضروری ہے. تے او جڑی تکالیف ہیں انہاں اساں دے ہائی اپس جڑے انہوں نے فیل کیتا ہے تے اس تو بعد اساں دی پہلی اکیڈمی جڑی ہے اے بنی تھے تے الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ میں اس دی پہلی کمانڈنٹ ہونے دا اعزاز بھی حاصل ہے. تے اے خواتین دا یہ دستی جلاں کہ خواتین دا اس سیکنڈ ٹریننگ کورس ہے. اس تو پہلے پریزن ڈپارٹمنٹ بھی تے شاید PMA بچ یا اس بچ آرمی بچ ہوئے سی لیکن اور کسی دی آج دن تک اس طرح دی پاسنگ آؤٹ نہیں ہوئی. تسی آپ بھی دیکھ سکتے بالکل. اچھا یہ جڑی خواتین تسی آتے ٹریننگ حاصل کردی نے خیبر پختونخوا تو مختلف شہراں تو نے یا کس کس علاقے تو آندیاں نے؟ یہ چونکہ پورے KP دی واحد ٹریننگ اکیڈمی ہے تے اس واسطے پورے KP بچ تو مختلف ضلع نال بلانگ کرتے ہیں. خیبر پختونخوا دے مختلف شہراں تو کس علاقے؟ جی جی چترال، سوات، پشاور، بنیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد تمام KP تو مختلف جتھے جتھے جیل ہیں وہ ساریاں. اچھا انہاں جو ٹریننگ دی ڈیوریشن ہوندا ہے یہ کتنا ٹائم ہوندا مطلب ایک جڑی تسی کدے اتھے ٹرینر آندی یا کچھ؟ جی بیسک ٹریننگ دا ٹائم جڑا ہے ویسے اسی 3 منتھس رکھتے ہاں. سم ٹائمز ڈیو ٹو سرکمسٹانسز اسی 2 ماہ بھی کر کے دے ہاں. لیکن یہ ہے کہ خواتین واسطے یہ تھوڑی جی اس طرح پتہ ہے کہ ایک ہرڈل جی ہوندی ہے کہ انہاں دی فیملیز ہوندیاں بچے ہیں انہاں سارے دے آج 2 ماہ بعد انہاں دے بچیاں انہاں دے ہے تے ایک بہت مشکل کام ہوندا ہے. ظاہر ہے یعنی صبح تو کہن کے شامی تک مختلف ایکٹیویٹیز جڑا ایک میل ٹرینیز کردے وہ ساریاں تقریباً انہاں پرفارم کیتے. 2 ماہ دی ٹریننگ ہے جی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ.
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਸ਼ਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਵਾਤੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए या यहाँ पे आपका एज ए ट्रेनर है फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मेरा नाम जो है वो नीलम सलीम है और मैं यहाँ पे एज अ हेड वार्डर काम कर रही हूँ, स्टाफ भी हूँ और एज अ ट्रेनी भी हूँ। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग देते हैं? जी नहीं, मैं ट्रेनिंग अभी कर भी रही हूँ। अच्छा, कर भी रही हैं? चीफ वार्डर भी हूँ जी, चीफ वार्डर की ट्रेनिंग कर रही हूँ और हेड वार्डर। तो क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा बताएं, और कहाँ कहाँ से यहाँ पे जो है वार्डर्स आई हुई हैं? यहाँ पर हमारी परेड होती है, इसके अलावा डिसिप्लिन सबसे पहले हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है जितनी फीमेल्स या मेल स्टाफ आता है सबको, और उसके बाद जो है हमें परेड सिखाई जाती है, उसके बाद हमें मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, उसके बाद हमारे जो जेल से रिलेटेड या हमारी फोर्स से रिलेटेड जितने हमारे पास वो मवाद होता है वो सारा हमें सिखाया जाता है जो हमारी PPR वगैरह में है। तो इसका फ़ायदा क्या है? मकसद होता है ना कि इंसान, इससे पहले भी आप जॉब करते रहे, नहीं सीखा, आप ट्रेनिंग में देख रहे हो, ट्रेनिंग में आप भी खुद भी हैं, तो क्या फ़ायदा क्या है इनको? इसका फ़ायदा ये है कि पहले जब हम जेलों में होते थे हमें हमारे अपने जो PPR में जो हमारे अपने कानून हैं हमें उसका ही सही तरीके से नहीं पता था। हमारे ऑफिसर सामने आते थे, हमें उन्हें सलूट करने का पता ही नहीं था, हमें कैदियों के साथ किस तरह रहता है उस चीज़ की हमें सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन अब इस ट्रेनिंग के बाद हमें हमारे जो वार्डर्स होने का या हेड वार्डर होने का या चीफ वार्डर होने का जो भी हमारी ड्यूटी, जो हमारे प्राइस हैं उनका पता चला है, और इसके अलावा जो हमने अपने ऑफिसर्स को सलूट कैसे करना है, हमने सलामी कैसे देनी है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात हमें मार्शल आर्ट यानी सेल्फ डिफेंस का भी सिखाया जाता है। जो यहाँ पर देखिए आजकल हालात मुल्क ऐसे, उसके हवाले से क्या कहेंगे? उसके हवाले से मुकाबला कर सकेगी कि खातून यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद? इंशाल्लाह हमारी हमसे पहले बहुत सारी फीमेल्स ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया है, और इंशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से? CP पेशावर, मीना गुल मेरा नाम है, और मैं यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके, तकरीबन हमारे सुबह से लेकर PT, मार्शल आर्ट, ड्रिल वगैरह सब कुछ, इसके साथ साथ हमने क्लास भी ली है यहाँ के, जो कि हमारा फिज़िकल और मेंटली सब कुछ हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से तरबियत हुई है, और हम यहाँ से बहुत मशकूर है, सबके बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, स्पेशली हमारे मैम की, हमारे इंस्ट्रक्टर्स की, हमारे कमांडेंट साहिबान की, हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं, जो कि हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके। स्पेशली ये जो है मेरी बचपन से ख्वाहिश थी जो कि मैं पुलिस में आऊँ और फिर मैं बेसिक ट्रेनिंग करूँ। मतलब आपको शौक था? बहुत ज़्यादा एक जुनून थी, जो कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मतलब बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई है। और स्पेशली इस दौरान मेरी अम्मी साथ नहीं है, जो कि हमारा मतलब मेरे माँ बाप नहीं है, मगर यहाँ पे हमने मतलब अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस किया। स्पेशली हमारा सारा दिन मसरूफियत में रहती थी, सुबह से लेकर मतलब सुबह 6 बजे से 5 बजे तक हमें अपनी याद भी नहीं रहती थी। हम इतनी मुशक्क़त, इतनी तकलीफ़ से हम मतलब यहाँ सारा ड्रिल वगैरह करते थे, क्योंकि हमारा बॉडी उस हिसाब से नहीं थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली हमने फायरिंग भी की है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जाए तो हम अपनी भी हिफाजत कर सकते हैं और अपने कौम की हिफाजत भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग हुई आज? जी, सबसे पहले कंप्लीट होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राहिला अबरार डी खान से बेक्सली मेरा ताल्लुक है, और मैं जो है इंटरमीडिएट लकी में ड्यूटी सर अंजाम दे। अच्छा, मतलब डेरा इस्माइल खान से आपका ताल्लुक है? जी 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 जी। तो इतनी दूर से आके ट्रेनिंग करना पहले तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर इधर आके इनमें सब कुछ करके हिम्मत और हौसला बढ़ाया मैडम आप डेरे की ज़ुबान थोड़ा सा बोलो, मुझे बड़ी ज़ुबान बड़ी अच्छी लगती है। मैं कि डेरे में हम बात मैं हमारी इनको साड़ी इनको है ना, डेरे भी थोड़ी कर गल हो जले थोड़ा दसो तो किस तरह लगे तो ध्यान के? बहुत अच्छा लगे जी, सब कुछ था के सब कुछ था, बहुत मज़ा आए। बेसली ऐसा इतना जरा महसूस किया है ना इतना के, और सबसे वही ये गाल है कि इतना के सबको मतलब बहुत ही ज़्यादा सबको सिक्योरिटी मिली है जरा सा सोच ही ना से सकते। मैडम ने था नाल यकीन करो कि ऐसा घर को ज़्यादा था महफूजा से ते ऐसा ही था कि बहुत ही ज़्यादा खुश था ऐसे, क्योंकि बहुत कुछ सा कुछ
ملا ہے. اتنا مصروفیت سارا ٹائم گزرا ہے نا کہ ہر ٹائم ہر والے سکو سارا دن جو تارا ٹائم ایویں گزر ویسی لیکن واقعی ایویں ہی گزر گیا سکو پتہ نہیں لگا بچوں دی جہاد سکو بہت تنگ کریں پئی ہے لیکن جے رہے نا ملک سے ڈیوٹی ڈیوٹی واسطے اتنا کہ سکو ہمت حوصلہ جذبہ تھی ہے کہ ایسا ہی تھا بہت زیادہ سکھا ہے سارے استاداں سکو بہت سکھایا میڈم صاحبہ بہت سارے اچھے ہیں انہوں دا. باقی خواتین کے میسج دینا چاہ سو دیکھو یہ تو چلو ایک نوکری کا حصہ ہے ظاہری گل ہے یہ تو سما اپنی زندگی بھی کام آسی اگے باقی خواتین اس پاسے آنا چاہیے مطلب جاب کرنی چاہیے تو ساری جس طرح جیل خانہ جاتی جاب ہے یا اس طرح ہور خواتین اس پہ تسی کی میسج دے سو. جی میں یہ میسج دے سا کہ عورتیں جڑے نا کھیندے کول بھی کھم کھونی بہت سارے عورتیں مطلب گھر دے اپنے آپ کو باقی آگ دن جو بس ایسا کچھ کو نہیں سے لیکن ایک عورت باہمت ایک ماں بن سکتی ہے بہن بن سکتی ہے باہمت حوصلہ ون خاتون بن سکتی ہے تو عورتیں کھیندے کول بھی پیچھو کو نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آکھے جو سب سے احترام من عورتیں ہیں تے ہر شے دے اگوئی ڈٹھا ونجے تو عورت اسا ثابت کر گئی ہے اسا اج من گئی تسا بھی من گئی اسی کہ اسا ایک باہمت اور حوصلہ لے عورتیں ایسے تے باقاں کو میں حوصلہ کرنا چاہیے کہ عورتیں کہنے کول بھی کام کو نہیں جلے میدان کھڑے تھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں تے میڈم واسطے بھی بہت ہی زیادہ سا خوشی سے راتی سارا پروگرام ہے نائٹ ہی سارا پروگرام ہے تے میڈم نال سب بہت ہی زیادہ خوشی سے بہت زیادہ سا کچھ سیکھنے کو ملے. تھینک یو جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے؟ میرا نام سیما ابگول ہے. مطلب میری ہم نام ہے. جی جی میں آپ کی ہم نام ہوں. جی بالکل اچھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ٹریننگ آپ کی کمپلیٹ ہوئی تو کیسے دیکھا کیا کیا سیکھا آج؟ میں انٹرمیڈیٹ سینٹر لکی مروت سے آئی ہوں اور میری 3 سال سروس ہے نا 2022 کی بھرتی ہوں. جب سے میں جیل آئی تھی مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جیل کا نظام کیا ہے اور کیسے ڈیوٹیاں ہیں. بالکل شفٹنگ کا بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ ڈیوٹی کس شفٹ میں کس طرح ہوتی ہے نا کسی چیز کا بھی. ادھر جب ہم آئے نا تو ہمارے انسٹرکٹر صاحبان نے اور میڈم نے ہمیں اتنا وہ کہ تربیت دی ہے نا کہ ہمیں سارے وہ جو ہماری پی پی آر ہے قانون ہے جتنے بھی ہے جتنی ہماری فرض ہے نا ان سب کا ہمیں پتہ چلا. اور اسپیشل جو ہماری سینئر انسٹرکٹر ہے سیاد خان اس کا تعلق آرمی سے ہے نا. اس جب ہم پہلے دن آئے تھے نا ہم اتنے نیلس تھے نا 0 سے لے کر نا 100 تک ہمیں پہنچایا. اتنی محنت کے دن رات محنت کے نا ہمیں اتنا حوصلہ دیا ہے کہ بالکل فیمیل جو ہے وہ میل کے برابر ہے نا. اچھا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلے آپ اپنی ٹریننگ جاب کے لیے تو ہے آپ تو معاشرے میں بھی یہ چیز کام آ سکتی ہے نا مطلب ایک خاموش سپاہی کے طور بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کردار ادا کر سکتے ہیں قوم کے لیے؟ یس سر یہ ہماری وردی جو ہے یہ قوم کے لیے ہے نا اور ادھر جو ہمیں سکھایا ہے یہ ہمارے اپنے وطن کے لیے اور اپنے قوم کے لیے اور ان کے لیے ہم نے سکھایا نا اپنے سب کچھ اپنی قوم کے لیے کریں گے ہم. بالکل قوم کے لیے اور قوم کو یہ بھی چاہیے کہ چاہے یہ صرف آپ تو چلو ڈیوٹی کرے ہر خاتون کو یہ ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے. کیا کہنا چاہتی ہے جو ڈیوٹی نہ بھی ہو اس کی اپنے ملک کی دفاع کے لیے؟ اپنے ملک کی دفاع کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں نا کہ مطلب وہ جو مائیں ہیں نا ان کو یہ چاہیے کہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو بھی یہ ٹریننگ چاہیے اور جس نے بھی وردی پہنی ہے وہ جس فیلڈ میں ہے ان کو تو ضروری یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری مقصد کیا ہے وردی کا مقصد کیا ہے. ہمیں آج پتہ چلا کہ وردی کا مقصد کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. ٹھیک ٹھاک. کدھر سے تعلق ہے؟ میں بیسکلی ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے ہوں اور جی جی ڈیوٹی میری پشاور میں ہے. څنګه ولګي تاسو لګ یو خلک خبره پښتو کې وو صحیح ده سر ولې نه بالکل پښتنه یم. ټریننګ هریپور کې څنګه ولګي تاسو راته؟ سر زموږ ډیر زبردست ټریننګ وشو 2 منث زموږ دلته وشو اور زموږ ماشاءالله دا ټریننګ آوټ سټینډینګ وو هر لحاظ سره موږ ډیر زیات فیسیلیټیټ شو. دلته کې زموږ چې کوم اکیډمیک کلاسز وو هغه ډیر زیات زموږ چې کوم افیسرز وو کوم زموږ لیکچررز وو هغه د هغه نه موږ ډیر زیات سلن کل
اور زمونږ د دې چې کوم PSTA کمانډنټ ته محترمه فوزیه تاج صاحبه هغې موږ دپاره داسې سیمینار سیشنز داسې ارینج کړل چې هغې نه موږ ډېر زیات نالج چلو گین کو. اچھا اب تھوڑی سی اردو میں بات کرتے جی سر، جی. ہیں. یہ بتائیں کہ یہاں پر ٹریننگ تو آپ نے کی تو کیا اور خواتین کو کیا میسج دینا چاہیے کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ یہاں پر جاب کریں تو آپ کو سیکھنا چاہیے. یس سر. ایک معاشرے کے لیے ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے بھی کیا سمجھتی ہیں خاتون کو ہر چیز یہ ہنر جیسے ابھی یہاں پر آپ نے ٹریننگ لی Yes, sir. تو سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ سر میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں نا پوری سیلف ڈیفینس کے لیے یہ سر میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں نا پوری نیشن کو کہ جس طرح ہم فیمیل PSTA میں یہاں ٹریننگ کر رہے ہیں نا تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے فائرنگ کی جو کہ پہلے ہم نے کبھی نہیں کی تھی, تو ہم میں جو ہے نا اتنا ہی کریج ہے جتنے ہمارے میل میں ہیں. ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں نا تو ہم میں یہ کریج ہے, ہم نے اتنی ہارڈ ورکنگ کی, ہم نے یہ پروف کر دیا کہ ہم بھی میل سے پیچھے نہیں ہیں کسی بھی میدان میں. جی ناظرین سارے نال موجود نے عثمان صاحب جڑے کہ ڈپٹی کمانڈنٹ نے تھے انہوں نے گل بات اسی کہ اتنے جو ٹریننگ ہوئی یا کس طرح کی ہوندی ہے کیا تھا سوال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. تھوڑا سا سب سے پہلے اپنا آپ تعارف کروائیں اور جہاں پر جس ٹریننگ سینٹر میں جو کہاں سے لوگ آتے ہیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ جی میرا نام عثمان جاوید ہے اور میں یہاں پہ ایز اے ڈپٹی کمانڈنٹ سرو کر رہا ہوں. یہ جیسا کہ صوبے کی ہماری واحد جیل ہے جہاں پہ جیل جو سٹاف ہے جس میں مختلف کیڈرز ہیں, وارڈرز ہیں, ہیڈ وارڈرز ہیں, چیف وارڈرز ہیں اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ہیں, ان کی یہاں پہ ہم ٹریننگ کرواتے ہیں. اور یہ ٹریننگ جو ہے ایک بڑی کمپریہنسو ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ان کی جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے علاوہ جو ان کا فزیکل ہے اور ان کے جو ایتھکس ہیں, اس تمام چیزیں اور جو ہمارے رولز ریگولیشنز ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں. اچھا سر, یہاں پر جس طرح آج خواتین کی یہاں پر جو ہے ٹریننگز مکمل ہوئی یا پاسنگ آؤٹ ہو رہی ہے تو میل کے لیے بھی یہ سیشن ہوتے ہیں یا ریگولر جاری رہتی ہے, اور کون کون سے لوگوں کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے, چاہے وہ نیولی اپوائنٹ ہوتے ہیں یا کیسے, مطلب تھوڑا سا اس کو بتائیں کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جی بالکل, یہ جو سیشنز ہیں یہ تو تھرو آؤٹ ایئر جاری رہتے ہیں. اس میں ہم جو ہے ہیڈ آفس سے کنسلٹ کر کے کہ اس وقت ہمیں کون سی ٹریننگ امپارٹ کرنے کی زیادہ ضروری ہے, جس میں کیٹیگری یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں کہ کس قسم کی ٹریننگز ہوتی ہیں. جی سب سے پہلے تو جو ہم یہاں پہ ٹریننگ کرواتے ہیں وہ بیسک پروموشن ہے. جب بھی ایک وارڈر یا ایک اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آفیسر ریکروٹ ہوتا ہے تو مینڈیٹری جو بیسک ٹریننگ ہے وہ ہم اس کی یہاں پہ کرواتے ہیں. اس کے بعد جو پروموشن کی ٹریننگ ہے, جو ہم وارڈر سے چیف وارڈر, وارڈر سے ہیڈ وارڈر, ہیڈ وارڈر سے چیف وارڈر اور چیف سے ہماری جو اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ہے, یہ تمام جو 4-5 مختلف جو پروموشن ٹریننگز ہے وہ ہم یہاں کرواتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اسپیشلائز ٹریننگ بھی کرواتے ہیں, جس طرح UNDP کی اور UN کی جو مختلف ادارے ہیں جو پرزن اسپیسیفک ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, جو ورک شاپس ہوتی ہیں وہ بھی ہم یہاں کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور اس میں میل فیمیل تمام جتنے بھی وہ ہیں ہم ان کی سب کی یہاں پہ ٹریننگ کنڈکٹ کرواتے ہیں. یہاں پر آج کل جو ملکی حالات ہیں, خاص طور اگر دیکھا جائے سیلف ڈیفینس کی بات کریں یا آپ ظاہری بات ہے کہ پریزنر کی یہاں پہ جتنے بھی سیکورٹی والے سے جو ہوتے ہیں, مطلب کس لیول تک سکھایا جاتا ہے, کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی جیسے دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ لوگ تیار رہتے ہیں. جی دیکھیں, جس طرح جیل وارڈرز ہیں نہ صرف انہوں نے جو پرزنرز ہیں ان کو بچانا ہے, بلکہ جو جیل کی عمارات ہیں, سیلف ڈیفینس اپنا بھی انہوں نے بچاؤ کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ ان کو ایسی کمپریہنسو ٹریننگ دیتے ہیں, اس لیول تک ہم ان کو ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ قیدیوں جب کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ایسی ناگہانی صورت آتی ہے, سب سے پہلے وہ اپنا ڈیفینس کر سکیں, اس کے بعد وہ پرزنر کا ڈیفینس کر سکیں, اس کے بعد وہ جو ہماری پریمیسز ہیں, جو ہماری عمارات ہیں, جو ہماری ایسٹس ہیں, ان کی بھی وہ ڈیفینس کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں ہم ان کو یہاں پہ سکھائی جاتی ہیں. ان کو مطلب یہ 2 ماہ میں سکھایا جاتا ہے, اس کے بعد بھی ان کو بلایا جاتا ہے یا خصوصی مطلب اس کے لیے تیاری کے لیے مراحل ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, جب بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ جب شروع بندہ میں آتا ہے تو ان کی ایک بیسک ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد پروموشن ٹریننگ ہوتی ہے. تو مطلب ایک وارڈر بیسک بھی کرے گا, وہ بعد میں پروموشن کے لیے بھی آئے گا, پھر اسپیشلائز ٹریننگ ہے اس کے لیے بھی آئے گا. تو وقتاً فوقتاً وہ آتا رہے گا, اس کی ٹریننگ ریفریش ہوتی رہے گی. جی ناظرین, جی ٹریننگ ہو رہی تھے خواتین دی جڑی اتنے وارڈز آئی نے, اس نال مین جڑا کردار ہے وہ ایک ٹرینر ہوتا ہے. سارے موجود نے بھائی, انہوں نے گل بات کر سا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی نام ہے سدا؟ قاسم علی خان. قاسم علی خان, تسی تھی کیا کرتے ہو؟
میں تھا فزیکل استاد ہوں. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ. ہاں اس کو کچھ میں تقریباً 2.5 سال تو تھا. 2.5 سال تو ہمارا فزیکل استاد کا رول ہے. ٹھیک ہے. اس کو پہلے ہمارا تعلق کے PKFC نال آ. ٹھیک ہے. اس بچ میں کمانڈو کورس کوالیفائڈ ہاں. ٹھیک ہے. SSG کمانڈو کو. ٹھیک ہے. تے ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਵੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ. بس اس میں تھوڑا سا مشکل پیش آتا ہے کہ اسکول پہلے میں فیمیل کا کورس کدی نہیں چلایا. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں پہلا کورس آ. ٹھیک ہے. اس میں اصل چیلنج آ سا لیکن یہ ہے کہ ماشاء اللہ لیڈیز جڑی ایسی ہیں ماشاء اللہ کافی کوالیفائڈ بھی ایسی ہیں. ٹھیک ہے. اصل بھی محنت کی ہے انہیں بھی محنت کی ہے. مین چیز یہ ہے اس میں جڑا ہے نا کوئی بھی کورس ہوندے اس پہ کم کروانا کو. ٹھیک ہے. جڑے کام پیچھے بیک اپ ہوتا ہے نا جی میڈم. ٹھیک ہے. کمانڈنٹ صاحب. ٹھیک ہے. ڈپٹی صاحب انہیں اصل کافی سپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اصل کو موقع دیتے ہیں. اصل موقع کو جڑا ہے نا ویل کیتے اور انشاءاللہ محنت کر کے انہیں کو محنت کرائی ہے تے اج تو جڑا ہے نا اس طرح رزلٹ. ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ. ہاں اچھا. اس پہ اصل جڑا ہے نا مارشل آرٹ کو ٹچ دیتے ہیں. اس پہ ایسے ٹھیک ہے اٹیک ہوتے ہیں. سنگل اٹیک ہوتے ہیں. ڈبل اٹیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بلاکس ہوتے ہیں. پھر اس پہ تائیگاگ ہوتا ہے. اس پہ اس کو علاوہ جس ٹائم تا ٹاور بڑھایا ہے اس کو علاوہ ٹائل بریک کی ہے. اس کو علاوہ جس ٹائم میں آخری تو ویپن والی دہی اسی. اس پہ ایک اینیمی آتا ہے. ٹھیک ہے. 2 اینیمی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی جڑے بندے ہوتے ہیں انہوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی قیمتی اثاثوں کو اگ لا کے یا نقصان دے کے اسی جلنا. لیکن اسی جڑے جو لیڈی کنسٹیبل آسی انہوں نے موقع تھا. ٹھیک ہے. انہوں کو انگیج کر کے انہوں کو ڈیڈ کیتا. اس کو بعد ان کی جڑا باڈی سرچنگ کی. ایریا سرچنگ کی. ایریا سرچنگ کر کے بیک موو بیچو اپنی جگہ آئے اور اپنے جڑے ویپن کہن کے اس کو بعد انہوں نے بیک موو کیتا. کیسے آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. جی محمد جمیل میرا نام ہے. ڈسٹرکٹ ہری پور سے میرا تعلق ہے. اچھا جمیل صاحب ہری پور کے ہیں. جی. پھر ان کو بھی گل کرانا. جی جی ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? جی میں پہلے بطور ڈرل انسٹرکٹر پاکستان آرمی میں کافی عرصہ کام کیتا ہے جس وچ BM میں سعودی عربیہ اور پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان اور اتنے بھی میں بطور ڈرل انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں. تھوڑا ناظرین دسو ڈرل دیکھو انہاں لوگوں کا ٹیکنیکل نیم ہے نا ایک لوگ تھوڑا جہا ناظرین تھوڑا جہا وضاحت کر کے دسو کہ اس کی سکھاندے ہو. ڈرل انسٹرکٹر بیسک جس طرح بنیادی طور پر اساں سکولوں دے وچ بھی اسمبلی ہوندی ہے اس وچ بھی ہوشیار آسان باش دائیں پھر بائیں پھر اور مارچ پاس ہوندا ہے تے سیم میں بھی اسی طرح ہوندا ہے کہ لیکن اس دا تھوڑا جہا طریقہ کار مختلف ہوندا ہے. کیوں ضروری ہوندا ہے اس وچ جڑے سٹاف ہے ٹریننگ کردا ہے اس کیوں ضروری ہوندا ہے؟ یہ اس واسطے ضروری ہوندا ہے کہ کیونکہ ڈرل نال انہاں کو تمام ڈسپلن دی ایکٹیویٹی ڈسپلن. جی جی مین چیز ڈسپلن ہوندی ہے. بلانا کسی کی جو ہے گل کی بالکل یونیفارم پہننا دا طریقہ کار دفتر وچ بیٹھنا دا دفتر وچ جلنا دا طریقہ کار کسی افسر نال گل کرنا دا طریقہ کار اور قیدیاں نال آتا کہ اوورال کسی جگہ تے بھی جس ٹائم یونیفارم ہے نا کرنا ہے پہن کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے تو اس وقت ڈرل تو ہی انہاں دا ڈسپلن پیدا پیس دا پتہ ہو. جی بالکل. اس وجہ تو انہوں کو بیسک ٹریننگ دے وچ کسی بھی محکمہ یا فورس ہے اس دے وچ ڈرل کو ضروری قرار دیتا. میں تے گل تسی کردے ہو پے تے اے تے عام بندے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تسی باہر کس طرح گل کردے ہو. مطلب ساڈے پتہ ہے کہ جو حالات نے لوگ برداشت نہیں رہی تے اس وچ تھوڑا نظم و ضبط بھی ہونا نہ اس دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ اتھا جڑا جی اساں ڈرل سکھانے ہیں اس نال ایک سیولین دماغ والا بندہ جس وقت کسی بھی محکمے وچ کسی فورس وچ آندا ہے تے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ ٹریننگ کرنا ہے کیونکہ اس کو نظم و ضبط تد سمجھ آتی ہے جس وقت اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اس وچ ڈرل بنیادی چیز ہے. پاکستان آرمی ہے تو اس واسطے بھی بنیادی جڑا ہے نا ڈرل ٹریننگ دے دوران ڈرل کرنا ضروری ہے. اور اسی حوالے نال اج ایک تقریب منعقد ہوئی ہے انہاں دی پاسنگ آؤٹ پر ایک اساں کول ایک بیسک ٹریننگ کورس چلدا آیا وہ بھی لڑکیاں دا تو وہ الحمدللہ آج پایہ تکمیل تک پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. آج آپ آئے آپ نے دیکھی یہاں پر ٹریننگ جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی یہاں کی خواتین جو مختلف شہروں سے آئی ہوئی تھی کیسا لگا دیکھ کے آپ؟
ہاں ماشاءاللہ جی، آج کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ہم لوگ انوائٹڈ تھے، تو آپ یقین جانیں کہ ہمارا سر جو ہے نا فخر سے بلند ہو گیا. ان بچیوں کو، ان آئرن جو ہماری لیڈیز تھیں، ان کو دیکھ کے ان کی ٹریننگ، ان کی اسکل اور سیلف کانفیڈنس جو تھا نا، اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور بہت زیادہ اچھا لگا. اور یہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان بچیوں کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں. کیونکہ ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیسا ہے، بچیوں کے لیے سیف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس ٹریننگ کے بعد مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرا میسیج ہے ان بچیوں کے لیے کہ یہ بچیاں بھی آئیں، اس فیلڈ کی طرف آئیں، اس ڈپارٹمنٹ کی طرف آئیں. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی بہترین جو ہے نا وہاں یہاں پہ تعلیم و تربیت بھی ہو رہی ہے ان بچیوں کی، ان کا سول ڈیفینس جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ارننگ کا بہترین جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ ان کا سیفٹی کے ساتھ ان کو کر رہے ہیں. اور یہ جو سکھانے والی اکیڈمی کی جو ہماری فوزیہ تاج صاحبہ ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے انتہائی نفیس طریقے سے اپنی بچیوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں، ان کو معاشرے کے لیے مضبوط ایک جو ہے نا وہ فرد بنا رہی ہیں. اور یہ عورت اور مرد کا جو کانسیپٹ ہے نا، کیونکہ جب تک دونوں وہ نہیں ہوں گے، تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، تو وہ آگے سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ مضبوط خواتین کو، اسپیشلی بچیوں کو مضبوط بنانے میں فوزیہ تاج صاحبہ کا بہترین کردار رہا ہے. اور اس اکیڈمی کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیابی کے ساتھ اور ترقی اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اور ان بچیوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی خوشیاں دے اور ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ تھینک یو. غازی سے آئے ہیں آپ. جی. تو کیسا لگا آج دیکھ کر یہاں پر جو ہماری بہنیں یہاں پہ جنہوں نے تربیت حاصل کی اور جو کہ ابھی ملک کی خدمت کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آج کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے جی، یہ ہر لحاظ سے ایک مثالی تھی. اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے ہماری جو کمانڈنٹ ہیں فوزیہ تاج صاحبہ ان کے، اور ہری پور کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ پورے کے پی میں یہ فرسٹ اکیڈمی ہے جہاں پورے کے پی کے کی جو ہے فیمیل یا جتنے بھی پریزنٹ سٹاف ہے وہ یہاں ٹریننگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی جتنی جیلیں ان میں جا کے وہ اپنی سروسز دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مثالی تھی. اور اس میں جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ اس کے ٹیچنگ سٹاف کو اور کمانڈنٹ صاحبہ کو جاتا ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہماری بچیوں نے اتنے اچھا، صرف دو مہینوں کی یہ ٹریننگ تھی. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جتنے بھی ان کے سیشنز ہوئے ہیں اس میں میری شرکت ہوتی رہی ہے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انکریجمنٹ ہے باقی بچیوں کے لیے، باقی بہنوں کے لیے بھی. بالکل جی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ساڑا اج دا پروگرام دیکھا. بالکل اج دے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے مرد حضرات ساڑے جڑے ہیں ایک معاشرے وچ کدے دیکھا جیسے ساڑے ملکی حالات نے، اگر دیکھا جو یہ ٹریننگ تھی چلو اپنی جاب واسطے پہ کر دیا نے، لیکن اس سے نال کر دیکھا جو یہ ایک معاشرے دے خاموش سپاہی کے طور پہ بھی خواتین جڑے کردار ادا کر سکتی ہیں، جڑا کہ سیلف ڈیفینس علاوہ اپنے علاقے اپنے ملک واسطے بھی جتنی بھی انہوں دی جڑی تجربہ ہے وہ یا انہوں نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے وہ اس واسطے اپنی زندگی گزارنے سے بھی کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے. اسی طرح ناظرین اج دے پروگرام کا سارا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اگلے پروگرام کا پھر حاضر ہو اپنے میزبان مہر سیما بجاز و دعاؤں یاد رکھو. سونے والے